رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو اور اس کی اطاعت کرو. حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 7ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ تب سے قیامت تک سجدے میں رہیں گے. اللہ عز و جل کے ڈر سے ان کے پہلو کانپ رہے ہیں. قیامت کے دن وہ سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، جیسا حق تھا ویسی ہم نے عبادت نہیں کی. اللہ عز و جل کا یہی ارشاد ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اوپر سے اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بندے کا دل کانپ اٹھے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اللہ عز و جل کا خوف، اس سے ڈرنا، آج جب ڈر اور خوف کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اس طرح کے بیانات بھی سننا گوارا نہیں کرتے. آج ہم اس حال تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں وہ بیان اچھے لگتے ہیں کہ جس میں صرف رحمت کا تذکرہ ہو، معافی کا تذکرہ ہو، مغفرت کا تذکرہ ہو، جس میں ہمارے لیے فضائل ہو، وہ بیانات اچھے لگتے ہیں. جہاں خوف کا ذکر ہو، اللہ کے ڈر کا ذکر ہو، وہ بیانات ہم نہیں سنتے کہ یہ مولوی ڈراتا ہے. میں نہیں ڈرا رہا. اللہ عز و جل کے قرآن میں اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. میں نہیں کہہ رہا، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، کئی مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. کیوں فرمایا؟ یہ بھی ضروری ہے. دیکھیں اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اتنا پیار کرنے کے باوجود اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں اس کو ڈانٹتی ہے. جب بڑی غلطی کرتا ہے تو ماں اس کو مارتی بھی ہے، پیٹتی بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں اس سے محبت نہیں کرتی، یا ماں کی محبت میں کمی آ گئی، یا ماں اس سے نفرت کرتی ہے. وہ اس لیے اس کو مارتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے. محبت کی وجہ سے اپنے بچے کو وہ سزا دیتی ہے. اللہ عز و جل بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اگر اس نے سزا رکھی ہے تو اس کی محبت کے اندر وہ سزا ہے کہ میرا بندہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے، کہیں میرا بندہ ایسا نہ ہو کہ ان کاموں کے اندر لگ جائے کہ اس کو دوزخ میں ڈالنا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کاموں میں لگ جائے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے. چنانچہ ڈرایا بھی گیا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بعض علماء تو ایسے ہیں صرف وہ بیان ہی یہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو صرف محبت کا تذکرہ کریں گے، اور یہی ہم اللہ تعالیٰ کو محبت کرنے والا پیش کرنا چاہتے ہیں. ارے تو وہ ماں کیا اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی جو مارتی ہے؟ وہ باپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا جو مار کے بچے کو پڑھاتا ہے یا اسکول بھیجتا ہے؟
یا غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، وہ ماں اور باپ ہم سے کیا محبت کریں گے؟ وہ رب ہم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس کا ڈرانا بھی محبت ہے کہ وہ ہمیں جنت میں ڈالنا چاہتا ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے ایسے معاملات ہیں، آگے میں اور ذرا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. بہرحال بنی اسرائیل میں ایک شخص عابد تھا، بڑا عیالدار تھا. اس پر فاقہ آ گیا، بے قرار ہو کر اس اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ لانے کے لیے باہر بھیجا. وہ ایک تاجر کے گھر کے دروازے پر آئی اور اس سے کچھ مانگا تاکہ بچوں کو کھانا کھلائے. اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ دوں گا مگر اپنا آپ میرے قابو میں دے دو. عورت خاموشی سے گھر کو واپس آ گئی. واپس آ کر دیکھا کہ بچے چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امی جان ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ لا دو. وہ عورت دوبارہ اس آدمی کے پاس گئی اور بچوں کے بارے میں بات کی. اس سے کہا میری بات مانتی ہو؟ عورت نے کہا ہاں. جب خلوت ہوئی تو عورت کا سارا بدن تھر تھر کانپ اٹھا، قریب تھا کہ اس کا جوڑ اکھڑ جائے. آدمی نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ عورت نے کہا میں خدا تعالیٰ سے ڈرتی ہوں. آدمی نے کہا تم اس فکر و فاقے کے اندر، اس تنگدستی کے اندر، اس مصیبت کے اندر ہونے کے باوجود تم اللہ سے ڈرتی ہو، مجھے تو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. چنانچہ وہ برائی سے رک گیا اور عورت کی ضرورت کو پوری کر دی. وہ عورت بہت سارا مال لے کر بچوں کے پاس آئی، وہ خوش ہو گئے. اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ فلاں ابن فلاں کو بتا دے کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پاس آئے اور فرمایا شاید تو نے کوئی نیکی کی ہے، جو تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان معاملہ ہے. اس شخص نے سارا واقعہ بتا دیا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہ معاف کر دیے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا، جنتی ہے، جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن خوف خدا کا کیا عالم ہے کہ خوف خدا کے باعث گر پڑتے تھے، غش کھا کر گر پڑتے تھے. اور جب بھی قرآن مجید کی آیت سنتے تو انہیں غشی آ جاتی. ایک روز انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا اور قابل ذکر کوئی چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور اس قدر روتے کہ آنکھوں سے آنسو جاری رہتے. آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے باعث دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی. میرے عزیز بھائیوں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ معاملات آج پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ائمہ کرام ان کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا اور ریاست کے خوف کو آگے ڈال دیا. آج منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا جاتا ہے کہ صفیں نماز کے اندر صفیں فاصلے سے بنائی جائے. رسول اللہ کا کیا فرمان ہے؟ آئیے ذرا یہ بھی سنیں کہ صفوں کے بارے میں کتنی تاکید ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں. لوگوں نے عرض کی اور دوسری صف پر؟ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں. لوگوں نے عرض کی فرمایا اور دوسری پر؟ اور فرمایا صفوں کو برابر کرو اور مونڈوں کو مقابل کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے. بخاری کے علاوہ دیگر سیاستہ میں بھی مروی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہماری صفیں تیر کی طرح سیدھی کرتے، یہاں تک کہ خیال فرمایا کہ اب ہم سمجھ لیے. پھر ایک دن تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر کہیں کہ ایک شخص کا سینہ جماعت سے نکلا ہوا تھا، سینہ جماعت سے نکلا ہوا تھا. فرمایا کہ اللہ کے بندو صفیں برابر کرو یا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا. اسی طرح سے بخاری و مسلم و ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مروی ہے، فرماتے ہیں صفیں برابر کرو کہ صفیں برابر کرنا تمام نماز سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جو صف کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونے اس طرح صف باندھتے ہیں جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں؟ فرمایا اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام احمد و ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں باندھتے ہیں۔ اسی طرح سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کشادی کو بند کرے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائے گا، اور طبرانی کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک گھر بنائے گا۔ سنن ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے اور ہمارے مونڈھے یا سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے مختلف کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، اور بھی بہت سی حدیثیں پاک ہیں، ذرا اندازہ لگائیے کہ ذرا صفوں کے اندر مختلف کھڑے ہونے پر یہ وعید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں۔ یہ بھی فرمایا گیا جس کا مضمون ہے کہ صفوں کو سیدھی رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہروں کو بدل دیا جائے۔ تو صفیں سیدھی رکھنے کے بارے میں ہے، اور یہاں تو صفیں ہی توڑ دی گئی، اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہوں گی۔ صفوں کو قطع کر کے دور دور صفوں کو، اور کس لیے؟ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ریاست کا خوف، کہیں ہماری ایف آئی آر کٹ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو ہماری مسجد کو بند کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کمیٹی والوں کو اٹھا کے لے کے چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو اٹھا کے لے جائے۔ خوف، ریاست کا خوف، ریاست کا خوف اتنا آ گیا کہ اللہ کے حبیب کے فرمان کو چھوڑ کر ریاست کے فرمان کو ممبر پر کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ریاست کا فرمان اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو محراب و ممبر پہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر شریعت سے ٹکرا رہا ہے، رسول اللہ کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے، تو پھر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے۔ کہ خوف، میں نے اسی لیے پہلے خوف خدا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہم آج اسی محراب اور ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے خوف کا درس دیتے ہیں، اور جب ہم پر پڑی تو ہم نے بات ہی بدل دی کہ مجھے جیل جانا پڑے گا، ارے میری ایف آئی آر کٹ جائے گی۔ ہم تو اتنے خوف زدہ ہو گئے، ہم نے تو مسجدیں ہی بند کر دی، ہم تو اتنے ڈر گئے کہ ہماری مسجدیں بند ہو گئی، ہم تو اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ جمعے کی نمازیں چھپ چھپ کے پڑھی گئی ہیں، ہم تو اتنے ڈر گئے کہ نیچے 6-7 آدمی کا جو کہا گیا وہ پڑھ رہے ہیں اور اوپر جماعت ہو رہی ہے، اوپر لوگ نماز پڑھنے اس جماعت کے ساتھ شریک ہیں، پوری صف قطع، نیچے کا فلور خالی، بعض مسجدیں بند ہیں اور اس کے اندر 6-7 لوگوں کی صفیں ہیں اور جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ کس نے کہا جمعے کی نماز ہوتی ہے؟ جمعے کی نماز کے اندر شرط ہے کہ اذن عام ہو، اذن عام ہونا چاہیے۔ یہ کون سی نماز ہوا؟ جمعے کی۔ جنہوں نے اس طرح کی نمازیں پڑھی ان کو لوٹانی پڑے گی، ان کو ظہر کی نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی قضا کر کے، اور یہ ان کا حال ہے، یہ میں یہ عوام کا حال نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو لیڈ کرنے والے ہمارے ائمہ کرام ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، وہی مسجد کے امام ہیں جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، جو سچ ہے کوئی تو بولے، کوئی تو بولنے والا ہونا چاہیے۔ مسجد میں گیا، میں اپنا حال بتاؤں آپ کو،
عید کی نماز کے لیے جب میں مسجد میں پہلی صف کے اندر جا کے مجھے جگہ ملی، اللہ کا کرم ہے، میں بیٹھ گیا. مجھے پتا تھا لوگ فاصلے سے بیٹھے ہیں، بہرحال میں بھی بیٹھ گیا. جب جماعت کھڑی ہوئی، پبلک زیادہ تھی، امام نے اعلان کیا کہ ذرا فاصلے سے ذرا صفیں بنائیں. اتفاق سے پبلک زیادہ تھی، ہمارے پیچھے صف تو تقریباً پوری ہو گئی، لیکن اگلی صف کے اندر میں بھی ساتھ میں جڑ کے کھڑا ہو گیا، لیکن میرے برابر میں جگہ خالی تھی. تو میں نے پیچھے والے سے کہا آگے آ جاؤ. پیچھے ایک صاحب تھے، علم ہے نہیں، سمجھتے شاید ہم یہ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ نہیں، یہ جس طرح سے ہے نا امام صاحب نے اعلان کیا ہے. آپ یقین کریں، جب میں نے یہ سنا میں پورا مڑ گیا کہ شاید اب میری بحث چلے گی یہاں پر مسجد کے اندر. پیچھے مڑ گیا، میں نے کہا پوری صف تمہیں پوری کی پوری صف بندی ہوئی دکھ رہی ہے، صرف اگلی صف میں گیپ رکھنا ضروری ہے. خیر بہرحال لوگوں نے مجھے کرا کے آگے کر دیا. امام صاحب بھی میرے جاننے والے تھے، جانتے تھے. پھر سنا کہ اس جمعے میں انہوں نے خود ہی اعلان کیا اور کہا فاصلے سے کھڑے رہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ غیر شرعی حکم ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ غیر شرعی حکم ہے، لیکن کیا کریں، حکومت کی طرف سے ہمیں مجبور کیا گیا ہے. یعنی محراب و منبر پر کھڑے ہو کر غیر شرعی حکم دینا. اب یہ مفتیان اکرام خود فیصلہ کریں کہ جو شخص اس طرح کے اعلانات کرتے ہو، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں جو محراب اور منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ فاصلے سے صفیں بنائیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے مفتیان اکرام، کیا فتویٰ دیں گے؟ محراب و منبر کیا اس لیے ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر غیر شرعی حکم دیا جائے، وہاں پر وہ حکم دیا جائے جو رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو؟ رسول اللہ کا فرمان تو یہ ہو جس کا مضمون ہے کہ صفیں جوڑنے کا حکم دیا گیا یا صفیں توڑنے کا حکم دیا جائے. کس بات کا خوف ہے؟ مسجد بند ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیے کتنی مسجدیں بند ہو گئی، کتنوں کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی، کتنوں کو جیل میں بند کر دیا گیا، کتنے گنے چنے ہیں. اور یقین مانیں اگر کسی کی ایف آئی آر کٹی بھی ہے تو خوش نصیب شخص ہے کہ کل آخرت میں جواب دے سکتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رسول اللہ نے پوچھ لیا ہے میرے امتی تو نے کیا کیا، کہ جب ایسا وقت آیا تھا تو تو نے اس وقت کیا کیا؟ تو کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اس وقت بھی آپ کے بول کو بالا رکھا تھا. میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کا حکم یہی ہے کہ صفوں کو ساتھ جوڑ کے کھڑے رہو، صفوں کو سیدھی کرو، یہ فاصلے سے مت کھڑے رہو. اس پر یا رسول اللہ مجھے قید کی سزا بھگتنی پڑی، میری ایف آئی آر کٹی. اور رسول اللہ فرمائے کہ میرے امتی تو نے سچ کہا، میں تجھ سے راضی ہوں، خوش ہوں. اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہوگی؟ اور اگر سرکار نے پوچھ لیا اور یہ صفیں توڑنے والے جو محراب و منبر پر کہنے والے کہ ذرا فاصلے سے صفیں بنانا، رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ میں یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا دل جلا ہوا ہے، یقین مانیں میرا دل اندر سے جلا ہوا ہے. جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو میرا حال برا ہو جاتا ہے، دیکھ کے مجھے غصہ سا آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے یقین مانو میں سب کو مارنے لگ جاؤں کہ یہ تم کیا کرتے ہو. یہ کسی ایک مسجد میں گیا، وہاں پر جمعے کی نماز کے لیے، تو وہاں ایک صاحب کمیٹی کے صاحب لگے ہوئے تھے. بس ختم ہو گئی ہے، جگہ ختم ہو گئی. میں نے کہا آگے جگہ تو پڑی ہوئی ہے. بولے نہیں جگہ ختم ہو گئی، ساری جگہ ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی. وہ اس کی ڈیوٹی ہی لگی ہوئی تھی کہ لوگوں کو صفیں قطع کرنے کی اس کا کام لگا ہوا تھا. اس گناہ کے کام میں وہ شریک تھا. وہ سمجھ رہا ہے شاید میں نیک کام کر رہا ہوں، لوگوں کو میں اس وبا سے بچا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، کسی کا مرض کسی کو نہیں لگتا. اللہ کے حبیب کے فرمان کو فالو کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مرض اڑ کر نہیں لگے گا. جو بیمار ہونے والا ہے وہ بیمار ہو کے رہے گا، اور جس نے بیمار نہیں ہونا، جس کو کورونا نہیں لگنا، اس کو نہیں لگے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. کتنے ہیں
اسمبلی کے ممبر سارے کیے ہوئے تھے نا ایس او پیز کے اوپر عمل, ساری احتیاطیں کی ہوئی تھی انہوں نے, سارے ہی معاملات کیے ہوئے تھے انہوں نے, پھر بھی لگ گیا کورونا. کہاں سے لگ گیا ان کو؟ کتنے ڈاکٹرز ہیں جو ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں, کورونا لگ جاتا ہے, اور کتنے ہیں جو بالکل احتیاط نہیں کرتے, ان کو نہیں لگتا. تو اللہ جس کو چاہے گا بیماری دے گا, جس کو چاہے گا اس کو بیماری سے بچائے گا. اللہ کے حبیب کے فرمان ہیں, ان کی دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو پڑھیں نا, یقین رکھیں نا ان دعاؤں کو, یقین کے ساتھ پڑھیں. دعا ہے, میں نے پہلے بھی یہ ہمارے یہاں تو لکھی ہوئی بھی ہے, لگی ہوئی بھی ہے, اور ہم نے اس کو واٹس ایپ پر بھی لوگوں کو بھیجی ہے کہ یار کسی بھی مریض کو, کینسر کے مریض کو دیکھ کر پڑھ لو, کورونا کے مریض کو دیکھ کر پڑھ لو, ٹی بی کے مریض کو دیکھ کے پڑھ لو, شوگر کے مریض کو دیکھ کر پڑھ لو, ایک دفعہ پڑھ لو, یقین کے ساتھ پڑھو, انشاءاللہ وہ برس تمہیں نہیں لگے گا, نہ وہ شوگر لگے گی, نہ وہ تمہیں وہ کینسر لگے گا, نہ تمہیں کورونا لگے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا ہے, یاد کر لیں, پڑھیں, جا کے پڑھتے رہیں, انشاءاللہ نہیں لگے گا. یہ جتنے اتنی ساری احتیاطوں کے ساتھ ڈاکٹرز علاج کرتے ہیں, بتائیے کبھی کسی میڈیکل کسی اس کے باہر یہ دعا لکھی ہوئی ان کو یاد کرائی گئی؟ ان کو دعا یاد پہلے کرا دے ڈاکٹروں کو. اتنی احتیاطی تدابیر جو اختیار کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا یاد کرا دیں کہ پہلے ہی جا کر کورونا کے مریض کو دیکھ کر یہ پڑھ لینا, انشاءاللہ تجھے مرض نہیں لگے گا. لیکن ایسا نہیں ہے میرے عزیز بھائیو, یہاں معاملات کچھ اور ہیں. یہاں تو بہرحال میرے عزیز بھائیو, وہ ائمہ کرام جو اپنے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں ریاست کے خوف سے کہ صفیں بنائے فاصلوں سے, انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے. ہم رسول اللہ کے فرمان کو پس پشت ڈال کر ہم ریاست کے خوف کی وجہ سے ہم ریاست کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارا آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, یہ میں آئین کے اندر بات کر رہا ہوں, ہمارا آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. پہلے اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہوگا. ہمارے سارے قوانین پاکستان کے اندر جتنے بھی اسلامک جتنے بھی قوانین ہیں, وہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے تابع ہیں. اگر اس کے خلاف کوئی بھی ہوگا تو اس کی چلے گی نہیں. پہلے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو دیکھا جائے گا. لیکن خوف, ڈر, اور دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس میں صرف ہمارے بڑے علماء نہیں ہیں, اس میں ہم عوام بھی ہیں. مسجدیں بند ہوئی, ہم بھی گھر میں بیٹھ گئے کہ چلو جمعے کی نماز, اب ظہر کی نماز پڑھیں گے گھر میں. ہمارا حال تو یہ ہے, دیکھیں ہمارے صدر صاحب ان کو پتہ یہاں سے کوئی فتویٰ نہیں ملے گا تو جا کے مصر سے فتویٰ لے کر آئے. ان کا یہ حال ہے. ان کے بارے میں نے سنا کہ عید کی نماز کس نے کہاں پڑھی, تو ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے عید کی نماز گھر میں پڑھی. عید کی نماز بھی کبھی گھر میں پڑھی جاتی ہے؟ ان کے بارے میں آیا کہ عید کی نماز بھی گھر میں پڑھی. یہ حال ہے. یہ آج تو یہ حکم دیا گیا صفحے فاصلے سے آپ کرو, کل کو جا کر یہ حکم دے دیا جائے گا کہ بھائی آن لائن نمازیں ہوگی, تو پھر کیا کرو گے؟ کیا اس کی بھی تابع داری کرو گے؟ ہیں محراب و ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو گے کہ آن لائن اب نماز ہوگی, امام صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم یہاں نماز پڑھیں گے, مسجدوں کے اندر, گھروں کے اندر, سب ہر جگہ جماعت ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا کیا فرمان لے کر آ جائیں گے. ان کے اپنے فرمان ہیں, یہ سارے ان کی اپنی سہولت کے ہیں, ان کے اپنے فائدے کے ہیں. یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر کورونا کا کوئی مریض ہے نا, کورونا کا مریض نہیں بھی ہے, پتہ چلا دل کا مریض ہے, اور اگر اس کو ہاسپٹل لے جاؤ اور مر جائے تو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. میں نہیں ہوں, آپ بھی کئی گواہ اس میں ہوں گے. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا, ان کو کورونا میں ڈال دیا گیا. پھر جب لاش چاہیے تو لاش کیسے ملتی ہے؟ یہ انہی ڈاکٹروں کو جن کو ہم سلام کرتے پھرتے ہیں, یہ رشوت دے کر, پیسے لے کر آپ کو لاش دیں گے. آپ بتائیے, یہ ہمارا حال ہے.
کہ لاش بھی اگر آپ کو واپس لانی ہے تو رشوت دینی پڑے گی، لاکھوں روپے کے اندر رشوت دینی پڑتی ہے، پھر جا کر آپ کو لاش ملے گی، جاؤ اپنے قبرستان میں دفن کر دو، ورنہ لاش بھی نہیں ملے گی۔ آج دیکھیں، آج اس کا نتیجہ جب محراب و منبر سے غیر شرعی باتیں ہوگی اور ہم اپنی مساجد کو بند کر دیں گے ڈر اور خوف سے، ریاست کے خوف سے، پولیس کے خوف سے، ایف آئی آر کے خوف سے، جب ہم یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاکستان کے اندر جہاز گر گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کاروبار کا حال برا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں آندھی طوفان آ گیا اور اس میں کئی لوگ مارے گئے، اس میں کئی مویشی مارے گئے، کئیوں کے گھر اجڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں ٹڈی آ گئی، ٹڈی دل آ گئی، اس نے تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے۔ اب کرو مقابلہ اس سے، یہ کیا ہے؟ اب سمجھ لو کہ یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کا عذاب آتا تو پورے کے پورے سب کے سبھی پلٹ جاتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ وارننگ ہے، یہ اشارے ہیں کہ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر سود پہ قرضے مت لو، ریاست مدینہ کا نام لے کر مسجدیں مت بند کرو، ریاست مدینہ کا نام لے کر اجتماعات کو مت بند کرو، ریاست مدینہ کا نام لے کر سود پر کاروباری لین دین مت کرو، ریاست مدینہ کا نام لے کر 6.6 جو شرح سود تھی اس کو 13.5% پر مت لے جاؤ، اس کو جو تھے اس کو بھی ختم کرو۔ لیکن نہیں، جب ریاست مدینہ کا نام لیں گے اور کام سارے سود والے اور گناہ والے کام کریں گے، پھر مصیبتیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے وائرس ہے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ جس طرح سے انسان احتیاط کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کو پیچھے ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ ہاتھ دھوتے رہو، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر صفوں کو قطع کرنے کے بجائے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ اور جا کے لوگوں کے ہاتھ دھلواؤ۔ یہ ذرا شرم آتی ہے نا ہاتھ دھلواتے ہوئے، اور اندر چودھری بننا بڑا اچھا لگتا ہے، ذرا یہ کر کے شور شرابہ کرنا۔ باہر ہاتھ دھلواؤ جو تمہارے کام۔ دیکھیں ہماری تدابیر کیا ہے، یہ صرف مساجد کے اوپر ہے، پھر یہی لوگ باہر جا کر کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے گلے بھی ملتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، نوٹوں کا لین دین بھی کرتے ہیں، دبا کے نوٹیں لیتے ہیں کہ نوٹوں کے ذریعے کورونا نہیں جا سکتا۔ نوٹوں کا لین دین چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، کاروبار۔ نوٹ آتے ہیں وہی جیب میں رکھتے ہیں، اوپر سینے سے لگا کے رکھتے ہیں بالکل ناک کے پاس، تاکہ جلدی سے ناک میں بھی چڑھ جائے۔ چھینکنے کا کہتے ہیں کہ بھائی کونی کے اندر چھینکو، اور پھر بولتے کونی ملاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ 5 بجے کا لاک ڈاؤن جب تھا، دوسروں کے پیچھے، انگریزوں کے پیچھے چلنے کے بجائے کہ چین اور وہ آپ کے اٹلی ہے، برطانیہ، ان کے پیچھے چلنے کے بجائے کہ صبح کھولو اور 5 بجے تک کا لاک ڈاؤن۔ ارے بھائی یہ پاکستانی قوم ہے، یہ دیر سے اٹھنے والی قوم ہے، یہ صبح 5 میں 6 بجے اٹھنے والی قوم نہیں ہے۔ یہ اٹھے گی 1:30 2 بجے 2:30 بجے تو اٹھے گی، اور اٹھ کے جب بازار میں جائے گی تو رش نہیں لگے گا تو کیا ہوگا؟ تم نے ابھی تک اس قوم کی فطرت کو ہی نہیں سمجھا، تم تو انگریزوں کے پیچھے چل پڑے اور رش لگا دیا اٹھا کے۔ 5 بجے بند، سارے روڈ بند کر دیے، اب ایک گاڑی جا رہی ہے اور رش لگا ہوا ہے۔ ارے بھائی کیوں ایک گاڑی کو بھیج رہے ہو یار؟ فل فلو رکھو گاڑی کا تاکہ جلدی سے جلدی رش ختم ہو جائے۔ اب بھی رکھا ہوا ہے 5 دن کے لیے کاروبار کھولا ہے، 2 دن بند، یعنی کورونا 2 دن کے لیے آرام کرنے جائے گا کہ آرام کر کے پھر اٹیک کرنا۔ ارے بھائی جو 7 دن کے جو گاہک ہیں نا جو مارکیٹ میں آئیں گے، اب وہ 5 دن میں آئیں گے، جب وہ 5 دن میں آئیں گے تو رش تو زیادہ لگے گا۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ تھوڑا سا انسان سینس استعمال کرتا ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ 7 دن کا گاہک جب 5 دن میں آئے گا تو رش لگے گا۔ جو 12 گھنٹے کا جو کاروبار تھا، جب تم اس کو 8 گھنٹے اور 6 گھنٹے پہ لے کے جاؤ گے تو رش تو لگے گا۔ گاہک جو 12 گھنٹے میں نکلنے والے تھے اب وہ 6 گھنٹے میں نکلیں گے تو رش تو لگے گا، ڈبل ہو جائے گا، لوگ خریداری تھوڑی چھوڑ دیں گے۔
لوگوں کی ضروریات تو ہے. تو یہ تو خود ویسے ہی کام دوسرے سارے الٹے ہیں کہ جس میں مرض لگے، جس میں لوگ بیمار ہوں، کورونا کے اندر مریں. اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ جو مرتے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ پیسے ملتے ہیں WHO کی طرف سے کہ مرنے والے کو. ابھی بیچ میں نے ایک رپورٹ پڑھی، اس میں آیا کہ 90% پاکستانی قوم کو کورونا لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا 5% کے لیے کیوں بند رکھا ہے بھائی؟ کھول دے نا بھائی، تو کھول دے اس کو جا کر تاکہ سب کچھ کھل جائے. جا کر 5% ہے، باقی علاج کرتے رہنا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کورونا جانے وانے والا نہیں ہے، یہ رہے گا. آج تک ہم نے دیکھا ہے جو بیماری آئی ہے وہ گئی نہیں، آج تک موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی ویکسین آ گئی، دوائی آ گئی، آپ نے علاج دریافت کر لیا، وہ الگ میٹر ہے. لیکن جو مرض ایک دفعہ آ گیا وہ جاتا نہیں ہے، آپ کو اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا. اور تھوڑا عقل استعمال کر کے کاروبار کے جو معاملات ہیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اور خصوصاً میری ائمہ کرام سے، علماء کرام سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے برائے مہربانی محراب و ممبر پر کھڑے ہو کر یہ مت کہیں کہ صفوں کو قطع کریں، فاصلوں سے صفیں بنائیں. محراب و ممبر پر کھڑے ہو کر یہ مت کہیں، یہ رسول اللہ کے فرمان کے بالکل الٹ ہے، یہ بالکل الٹ نظر آتا ہے. ایسی غیر شرعی باتیں محراب و ممبر پر نہیں کہی جاتی ہیں. آپ کے پیچھے اتنی قوم نماز پڑھتی ہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جب آپ ایسی غیر شرعی بات محراب اور ممبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے، اور سمجھتے ہوئے بھی کہ میں جانتا ہوں یہ غیر شرعی ہے. ہمارے بعض جن لوگوں نے، بڑے جو علماء تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ریاست کے خوف سے، وہ خود بھی جانتے ہیں یہ غیر شرعی ہے، جبھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کہ ریاست کے خوف سے ہم نے کہ ہماری مسجدیں بند ہو جائیں گی. جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، سب جانتے ہیں غلط ہے، لیکن ریاست کے خوف کی وجہ سے، ارے یار اگر ہم اس خوف کی وجہ سے ہم اپنی مسجدوں کو بند کریں گے، ہم صفوں کو توڑیں گے، اسی خوف کی وجہ سے ہم اجتماعات نہیں کریں گے، اعتکاف بند کر دیے، اعتکاف نہیں ہوئے، کیا کیا نہیں ہوا. بعض مساجد میں تراویح بھی نہیں ہوئی، چند لوگوں کے ساتھ تراویح کا سلسلہ، کوئی نہیں، گھر پہ جا کے پڑھو. جماعتوں کا اہتمام نہیں، جماعت نہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ابھی تو وقت آیا ہے امتحان کا، جنت کمانے کا وقت آیا ہے. میں تو یہ کہوں گا یہ جنت کمانے کا وقت آیا ہے. ڈٹ جاؤ، سزا مل جائے گی نا، آخرت میں حجت ہو جائے گی. یا رسول اللہ میں نے دین کی خاطر جیل کاٹی تھی، یا رسول اللہ میں نے دین کی خاطر میں نے ہتھکڑیاں پہنی تھی، یا رسول اللہ دین کی خاطر میں نے یہ قربانی دی تھی کہ میں نے آپ کے فرمان کو بالا رکھا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا دی گئی. اور آقا خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمارے اسلاف کے معاملات کو بھی دیکھیں، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن کو مخلوق کہا جائے، یہی تو تھا نا، قرآن کو مخلوق کہہ دو، نہیں کہا. پتہ ہے آج میں یہ کہہ دوں گا تو آئندہ رہتی دنیا تک یہ بات قائم ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی کہ امام حنبل نے کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. پھر جو طرح طرح کے اور فتنے نکلتے وہ الگ میٹر ہے، وہ الگ ہے. اتنا ہی تو کہنا تھا نا، جو کہ بہت بڑی بات ہے. بظاہر تو اتنا سا ہے کہ قرآن کو مخلوق کہہ دو، لیکن نہیں، کوڑے کھاتے رہے، سزا بھگتتے رہے، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خلیفہ منصور نے آفر پیش کی، قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس. آج تو مرتے ہیں نا لوگ چیف جسٹس بننے کے، لیکن مجھے چیف جسٹس بنا دیا جائے، او ہو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا، اور پھر آنے کے بعد کیا کیا کچھ ہوتا ہے. آج تو لوگ مرتے ہیں اور آپ کو چیف جسٹس کی آفر ہے کہ چیف جسٹس بن جاؤ، تو آپ نے کہا میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں. خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں. بولا جب میں جھوٹ کہتا ہوں تو پھر تو اور بھی اس منصب کے قابل نہیں ہوں. آپ نے خود ہی اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں، کہ میں جھوٹا ہوں، کہ جھوٹا شخص اس منصب کے قابل نہیں ہے. خلیفہ منصور کو یہ بات بری لگی اور آپ کو قید میں ڈلوا دیا. روزانہ 10 کوڑے مارے جاتے تھے، 10 کوڑے وہ بھی سر پر مارے جاتے تھے، جس سے خون نکلتا تھا اور خون بہتا ہوا اپنے ٹخنوں تک چلا جاتا تھا. اس طرح آپ نے 110 کوڑے کھائے.
لیکن عوام کی ہمدردی آپ کے ساتھ تھی. خلیفہ جانتا تھا کہ عوام کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، تو اس نے پھر کیا کیا کہ دھوکے سے آپ کو زہر کا پیالہ جیل میں بھیج کر کے زہر کا پیالہ پلا دیا جائے. لیکن آپ نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ اس میں زہر ہے، آپ نے پینے سے انکار کر دیا. چنانچہ زبردستی اس زہر کے پیالے کو آپ کے حلق میں انڈیلا گیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ اس زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو سجدے کی حالت میں گئے اور اس حال میں آپ نے شہادت پائی، جان دے دی. لیکن قاضی نہیں بنے کہ فیصلے کرنے پڑیں گے. قوم کے فیصلے کے غلط فیصلہ ہو گیا تو بہت بڑا منصب ہے. کہیں نرمی دکھا دی تو بھی پھنس گیا، سختی دکھا دی تو بھی پھنس گیا. نہیں لی، جان دے دی. اور آج اتنا سا ہے کہ محراب و ممبر پر کھڑے ہونے کا بھی کوئی اتنا زیادہ فورس نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے، اعلان کیا جائے. ارے صفحے بنا دو، ہوگا کیا کرو؟ عوام مانتی نہیں ہے، رسول اللہ کے فرمان پر چل رہی ہے. آپ کو کون مارے گا؟ کون اٹھا کے لے جائے گا؟ لیکن خوف مجھے یہی ہوتا ہے کہ یہی ہمارے جن کے منہ سے ہم خوف خدا کی باتیں سنتے تھے، اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی باتیں سنتے تھے، جب آج ان پر پڑی تو یہ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے خلاف شرع بات کرنا محراب و منبر سے شروع کر دیا. بہرحال میری گزارش ہے، اگر جن ائمہ کرام نے اس طرح کی باتیں کی ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے خدا را اس طرح کا اعلان مت کریں کہ صفحے فاصلوں سے بنائیں، 3 فٹ کے فاصلے سے، 2 فٹ کے فاصلے سے، 6 فٹ کے فاصلے سے. اس طرح کا اعلان مت کریں، آخرت میں آپ کی پکڑ ہو جائے گی، آپ پھنس جاؤ گے. ایسا اعلان مت کریں. اور وہ جو کمیٹی کے ارکان ہیں، خدام جو مساجد کے ہیں، وہ اس کو نیک کام سمجھ کے مت کریں کہ لوگوں کو فاصلے سے کھڑا کر رہے ہیں. نہیں، گناہ کا کام کر رہے ہو، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف آپ بات کر رہے ہو. اس طرح کر کے آپ گناہ گار ہو جاؤ گے، آپ پھنس جاؤ گے. خدا را ایسا کام نہ کریں. صفحے جس طرح سے پہلے بنتی تھی، صفوں کو سیدھا رکھنا، جس طرح کے حکم ہے، احکام ہے، اسی طرح کے احکام کے مطابق یہ صفحے بننی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.